السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بات چل رہی تھی، اور اسم سے متعلق شارح نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اس کے آگے شارح کہتے ہیں وَاسْمُ الجلالتی، اور اسم جلالہ۔ جلالتن کا مطلب ہوتا ہے عظمت، اور اسم الجلالہ مطلب عظمت والا نام، اور اس سے مراد اللہ، یعنی اللہ کا جو نام ہے اللہ، یہ ہے مراد۔ تو اسم الجلالہ یعنی اللہ، قیل انہ اسم جامد غیر مشتقن، کہا گیا ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور غیر مشتق ہے، یعنی لفظ اللہ جو اللہ رب العالمین کا نام ہے، تو اس کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ یہ اسم جامد ہے اور مشتق نہیں ہے۔ اسم تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جامد جس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا ہے اور کسی مادے کے بغیر وہ وجود میں آتا ہے، اور دوسرا مشتق جو کسی مادے سے نکل کر آتا ہے، جیسے حمد ایک مادہ ہے اور اس سے نکلنے والے بہت سارے نام ہیں، حامد ہے، محمود ہے، یا اسی طرح سے حماد ہے، احمد ہے، محمد ہے، یہ سارے نام یہی حمد، حا، میم اور دال سے نکل رہے ہیں، اور اسی سے یہ بہت سارے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے نام کیا ہیں؟ مشتق ہیں، اسم مشتق۔ تیسرا جو خود مادہ ہے اور اس سے دوسرے اسما نکلے ہیں، یعنی اسم مشتق وغیرہ اسی سے نکل کر آئے ہیں، اور اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ تو لفظ اللہ یا اسم الجلالہ اللہ کے تعلق سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور مشتق نہیں ہے۔ انہو اسم جامد غیر مشتقن، کہ یہ اسم جامد ہے اور مشتق نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ یہ اسم جامد ہے اور مشتق نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأن الاستقاق یستلزم مادة یشتق منہا، کیونکہ اشتقاق یعنی مادے سے نکلنا، کیونکہ اشتقاق یہ مادے کو چاہتا ہے، یشتق منہا جس سے نکالا گیا ہو، یعنی جس سے یہ کلمہ یا حرف یا اسم جو بھی ہے مطلب وہ نکل کر آیا ہو۔ تو اشتقاق یہ مادے کو چاہتا ہے، اور مادہ جب ہوگا تبھی مشتق ہوگا، تبھی اشتقاق کا فعل ہوگا، اور اگر مادہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں نہ اشتقاق ہوگا اور نہ ہی کوئی اسم مشتق ہوگا۔ اور جہاں تک معاملہ اللہ رب العالمین کے نام کا ہے تو کہتے ہیں وَاسْمُهُ تَعَالَى قَدِيمٌ وَالْقَدِيمُ لَا مَادَّةَ لَهُ، اور رہی بات اللہ کے نام کی یعنی اسم الجلالہ کی، تو یہ تو قدیم ہیں، والقدیم لا مادۃ لہ، اور قدیم کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل اصل میں ان لوگوں نے دی ہے کہ اسم جلالہ یعنی اللہ جو ہے یہ اسم جامد ہے، مشتق نہیں ہے۔ کیوں جامد ہے اور کیوں مشتق نہیں ہے؟ اس لیے کہ اشتقاق یہ مادے کو چاہتا ہے، اور اللہ کا نام یہ بغیر مادے کے ہونا چاہیے، کیونکہ نام قدیم ہے اور قدیم کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ فَهُوَ كَسَائِرِ الْعَالَامِ الْمَحْضَةِ الَّتِي لَا تَتَضَمَّنُ صِفَاتٍ تَقُومُ بِمُسَمِّيَاتِهَا، تو یہ ان تمام ناموں کی طرح سے ہے جو محض صفات کو مستلزم نہیں ہوتے ہیں، وہ صفات جو اپنے مسمیات سے قائم ہوتی ہوں۔ یعنی لفظ اللہ ان خاص ناموں میں سے ہے
جن کو بطور صفت استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے یا جن کی صفت نہیں لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی کہ اسم الجلالہ یہ مشتق نہیں ہے بلکہ یہ اسم جامد ہے۔ مؤلف کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں وہ صحیح انہو مشتقن، صحیح بات یہ ہے کہ یہ مشتق ہے، یعنی اسم الجلالہ لفظ اللہ یہ مشتق ہے، یہ بھی مادے سے نکل کر آیا ہے اور نام تو یہ بعد میں رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ صحیح انہو مشتقن، صحیح بات یہ ہے کہ یہ مشتق ہے۔ واختلف فی مبدأ اشتقاقہ، اب اس کے مبدأ اشتقاق کے تعلق سے اختلاف کیا گیا ہے۔ مشتق ہے، ٹھیک ہے مشتق ہے، لیکن یہ نکلا کس سے ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، اس میں علماء نے کئی باتیں کہی ہیں، یعنی لفظ اللہ یہ کس سے نکل کر آیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، تو اس مادے کے تعلق سے اختلاف کیا گیا ہے۔ فقیل من الہ یا لہو الوہتن و الہتن و الوہیتن، کہا گیا ہے کہ یہ الہ یا لہو یا لہو با فتحہ سے آتا ہے اور اس سے یہ مشتق ہے، اور اس کا مصدر کیا آئے گا؟ الوہتن و الہتن و الوہیتن، یعنی یہ تینوں مصدر آتے ہیں اس کے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ الہ یا لہو الوہتن و الہتن و الوہیتن سے مشتق ہے، یعنی اس سے نکل کر آیا ہے، بے معنی عبادہ عبادتن، اور اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، عبادہ یا عبدو عبادتن، یعنی عبادت کرنے کے معنی میں۔ تو الہ یا لہو باب فتحہ سے اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی عبادت کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وقیل من الہ بکسر اللام، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ الہ سے مشتق ہے، بکسر اللام، لام کے کسرہ کے ساتھ، الہ یا لہو بفتحہ، فتحہ کے ساتھ، یعنی مضارع اس کا فتح باب سمعہ سے گویا کہ ہوا، الہن و اذا تحیرہ، جبکہ حیران ہو، الہ یا لہو اس کا معنی حیران ہوا۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ الہ یا لہو با فتحہ سے، جس کا معنی عبادہ یعبدو عبادتن ہوتا ہے، اس سے مشتق ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے، بعض علماء کا اس تعلق سے یہ خیال ہے کہ یہ الہ یا لہو سے مشتق ہے، جس کا معنی حیران ہوا، تحیرہ کے معنی میں جو آتا ہے اس سے یہ مشتق ہے۔ وہ صحیح الاول، صحیح بات اس سلسلے میں پہلی ہے، یعنی مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں صحیح بات پہلی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ الہ یا لہو بمعنی عبادہ یعبدو عبادتن سے مشتق ہے، یعنی جس کا معنی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فہو الہ بمعنی مالوہ اے معبود، اور یہ الہن کے معنی میں ہے جو کہ مالوہ کے معنی میں ہے، فہو الہ، تو یہ الہن ہے جو کہ مالوہ کے معنی میں ہے، یعنی معبود، اے معبودن یعنی معبود۔ تو الہن یہ صفت کا صیغہ ہے جو کہ اسم مفعول کے معنی میں، یہ صفت کا صیغہ ہے جو کہ اسم مفعول مالوہ کے معنی میں ہے، اور مالوہ مطلب معبود۔ تو الہ کا مطلب ہوا ایسی ذات جو جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی جو عبادت کیا ہوا ہے۔ الہ کا مطلب یعنی ایسی ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، مالوہ کے معنی میں یہ لفظ ہوا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلِهَذَا قَالَ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اسی بنیاد پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ ذو الالہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ الہیت اور عبودیت یعنی عبادت کے لائق ہے اپنی تمام مخلوق پر، یعنی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تمام مخلوق اس کی عبادت کرے۔ آئی بات میں؟ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔
ابن جریر نے اس قول کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل فرمایا ہے، لیکن احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف سند سے مروی ہے۔ تو یاد رہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سندن ضعیف ہے، معنی کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے، یعنی معلوہ کا مطلب عبادت کیا، الہ کا مطلب عبادت کیا ہوا، تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے، اور اللہ عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو یہ اپنی جگہ بات صحیح ہے۔ لیکن جہاں تک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا معنی ہے، تو ایسی صورت میں یہ قول سند کے اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رہے۔ اس کے بعد شارح کہتے ہیں وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِشْتِقَاقِ يَكُونُ وَصْفًا فِي الْأَصْلِ، اشتقاق کے قول کے مطابق، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْإِشْتِقَاق، اور اشتقاق کے قول کے مطابق يَكُونُ وَصْفًا فِي الْأَصْلِ، اسم الجلالہ ہوگا اصل کے اعتبار سے وصف ہو، یعنی یہ وصف ہوگا، صفت کا صیغہ ہے اصلاً، اصل کے اعتبار سے، جس طرح سے بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے کسی کا نام حامد ہے یا کسی کا نام محمود ہے، تو اصل کے اعتبار سے یہ حامد مطلب حمد کرنے والا، محمود یعنی جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، تو اصل کے اعتبار سے یہ وصف ہے، وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن کسی کا نام رکھ دیا جائے حامد، کسی کا نام رکھ دیا جائے محمود، کسی کا نام رکھ دیا جائے احمد، کسی کا نام رکھ دیا جائے محمد، حالانکہ یہ سارے کے سارے اسماء، یہ سارے کے سارے نام اپنی اصل کے اعتبار سے وصف ہیں، صفت کے صیغے ہیں یہ۔ تو ایسے ہی اسم الجلالہ اللہ، یہ اپنے اشتقاق کے اعتبار سے تو وصف ہے، یعنی یہ صفت کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وَلَكِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعَلَمِيَّةُ فَتَجْرِي عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْأَسْمَاءِ أَخْبَارًا وَأَوْصَافًا، لیکن اس پر علمیت غالب آ گئی ہے، یعنی اس کا نام، علمیت مطلب اس کا نام ہونا، علمیت اس پر غالب ہو گئی ہے، یعنی اب یہ بطور علم کے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ جب بولا جائے تو اس کا وصفی معنی معلوہ نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ بطور علم یا نام کے استعمال ہو رہا ہے، اور اللہ کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہوا کرتی ہے، وہ وصفی معنی اس سے نہیں سمجھا جاتا ہے عام طور سے، عموماً جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ فَتَجْرِي عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْأَسْمَاءِ أَخْبَارًا وَأَوْصَافًا، تو ایسی صورت میں باقی جو اسماء ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، یا اسی طرح سے غفور ہے، یا اسی طرح سے سمیع بصیر ہے، تو یہ بہت سارے اسماء اللہ رب العالمین کے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے، یا اسی طرح سے احادیث میں بیان کیے گئے، وہ نام جو اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول نے بیان فرمائے، یا وہ نام جو بیان ہی نہیں کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے علم میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے اسماء جو باقی اسماء ہیں فتجری علیہ، تو جاری ہوں گے اس پر، یعنی علی اسم الجلالہ، یعنی اسم جلالہ پر جاری ہوں گے بقیت الاسماء، باقی اسماء، اخباراً و اوصافاً، خبر ہو کر اور صفت ہو کر، اخباراً یعنی خبر ہو کر، و اوصافاً اور وصف ہو کر یعنی صفت ہو کر استعمال ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اسم الجلالہ چونکہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ وصف ہے، لیکن علمیت اس پر غالب آ گئی ہے، اب اس لیے جو دوسرے نام ہیں اللہ رب العالمین کے، وہ اس کی خبر بھی ہو سکتے ہیں،
یعنی ہم اسے مبتدا مان کر جو دوسرے نام ہیں اس کو بطور خبر کے استعمال کریں، جیسے اللہ رحمان، اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، یا رحیم رحم کرنے والا ہے، یا بصیر دیکھنے والا ہے، یا سمیع سننے والا ہے، یا علیم جاننے والا ہے۔ تو یہ خبر لے کر آئے ہم، اور اس طرح سے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین کے یہ نام استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہ کو مبتدا، لفظ اللہ کو مبتدا بنا کر اور جو دوسرے نام ہیں ان کو بطور خبر لایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ہیں بہت ساری مثالیں اس کی مل جائیں گی، اور اسی طرح سے احادیث میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ تو وہ شارح کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس پر عالمیت غالب آ گئی ہے، اس لیے باقی جو دوسرے اسما ہیں وہ اس پر بطور خبر یا اسی طرح سے بطور اسم جاری ہوں گے، اخباراً و اوصافاً، یعنی بطور خبر اور بطور وصف جاری ہوں گے۔ یقالو کہا جائے گا اللہ رحمان، یعنی اللہ رحمان ہے، یا اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے، اللہ سمیع، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم، اللہ علیم ہے۔ یعنی اس طرح سے ہم اس کو مبتدا بنا کر اور باقی جو اسما ہیں ان کو خبر بنا سکتے ہیں۔ کما یقال، جیسا کہ کہا جائے گا اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، یا سننے والا اور جاننے والا، جیسا کہ اس میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہاں استعمال ہوا ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ موصوف ہو اور رحمان صفت اور رحیم اس کی دوسری صفت ہے، تو یہ صفت ہو کر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے خبر ہو کر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ دونوں طرح سے استعمال کرنا یہ صحیح اور درست ہے، دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اسم جلالہ سے متعلق بات ہوئی، اور آج ہم نے اسم الجلالہ یعنی لفظ اللہ سے متعلق یہ بات پڑھی کہ اسم الجلالہ یہ مشتق ہے، الہ ہے یہ اصل میں، اور یہ بمعنی مالوہ یعنی معبود کے معنی میں ہے، یعنی مالوہ جو اسم مفعول ہے اسی کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ اور چونکہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ وصف ہے اور علمیت اس پر غالب آ گئی ہے بعد میں، یعنی اللہ کا نام ہی کی حیثیت سے اب یہ جانا جاتا ہے، اس لیے اسے مبتدا یا موصوف دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور باقی جو اسما ہوں گے اللہ رب العالمین کے جو دوسرے نام ہیں وہ اس کی خبر کے طور پر یا اسی طرح سے اس کی صفت کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ رحیم رحمان یا اسی طرح سے سمیع علیم وغیرہ کہنا صحیح ہے، ایسے ہی اللہ الرحمن الرحیم یا العلیم السمیع البصیر وغیرہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے اسم الجلالہ سے متعلق یہ پڑھا، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔